آزاد کشمیر میں دشمنوں کی سازشیں ناکام، مستقبل کا فیصلہ ووٹ سے کریں گے عوام۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ بیلٹ پیپرز اور دیگر انتخابی سامان پریزائڈنگ افسروں کے حوالے۔ 13 انتخابی حلقوں میں 296 امیدوار میدان میں۔ 14,437 رجسٹرڈ ووٹرز، 2,316 پولنگ سٹیشنز قائم، 1,200 سے زائد انتہائی حساس سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور دیگر اداروں کے 18,560 اہلکار تعینات۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے خوش آئند۔ نوجوان امیدواروں نے کہا، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عوام کی بھرپور انتخابی شرکت ناگزیر ہے۔ ہر شہری ووٹ کا حق ضرور استعمال کرے۔ عوامی مسائل کا حل منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام۔ کہا، چاہتے ہیں کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے۔ وہ موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے سچ اور مفاہمت کے مشن کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو۔ کشمیر میں ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ ان کو میرپور والوں کی مدد چاہیے۔ سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے کشمیری تیر پر مہر لگائیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیر، سندھ اور پنجاب میں ترقی کا کیا عالم ہے۔ ایک طرف ترقی کا پشاور اور کراچی ماڈل، دوسری جانب لاہور ماڈل ہے۔ ہر سمجھدار ترقی کا کراچی یا پشاور والا نہیں، لاہور ماڈل چاہے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے ناروال میں میڈیا سے بات چیت۔ کہا، آزاد کشمیر کے عوام بھی نون لیگ کو ووٹ دے کر ترقی کو ووٹ دیں گے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت حاصل کرے گی۔ مسلم لیگ ملک میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل کرنے کی سائنس جانتی ہے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت کو بہترین ترقی کے دور کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت ایک مثال ہے۔ ہر صوبہ چاہتا ہے وہاں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو۔ وفاقی وزراء نے کشمیر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میرپور آزاد کشمیر میں گفتگو۔ کہا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آزاد کشمیر میں آ کر اعلانات کیے۔ ایک روز قبل دھاندلی کی گئی، 20 کروڑ کی بسیں بھیج کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ بلاول بھٹو نے عوام کی عدم دلچسپی سے مایوس ہو کر جلسے منسوخ کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل۔ کہا، پیپلز پارٹی کے پاس بتانے کے لیے سندھ میں 17 سالہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے۔ یہ کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک اور میلز ملنے پر کیوں برہم ہیں؟ پیپلز پارٹی 17 سال میں سندھ کو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکی۔ مریم نواز نے 18 ماہ میں پورے پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلا دیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بچوں کو بھی لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ دیے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا، ووٹ دینا قومی، آئینی اور اسلامی فریضہ ہے۔ ہر شہری حق رائے دہی ضرور استعمال کرے۔ عوام گھروں سے نکل کر مرضی کے نمائندے کا انتخاب کریں۔ حق رائے دہی کا استعمال ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات ہیں۔ شہری بلا خوف ووٹ ڈالیں۔ ووٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی آر او جہانگیر جرال نے کہا، تمام جماعتیں امن و امان کے لیے کردار ادا کریں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ لازم۔ ایکسپائرڈ کارڈ پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھارت سے گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا۔ کالعدم کمیٹی کا کشمیر کوز اور عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر مواد کی ادائیگیاں بھارت سے کی جاتی رہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی فراہم کردہ ڈیجیٹل سروسز کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے۔ اسے ملنے والا مواد کالعدم کمیٹی کے حوالے سے تھا۔ پروپیگنڈا کے لیے اے آئی استعمال کر کے پرانی ویڈیوز کو کشمیر سے جوڑا گیا۔ کشمیری عوام نے سازشوں کی تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کیں۔
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में भी हो सकता है। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात इस्लामाबाद, जिनेवा या दोहा किसी भी मकाम पर हो सकते हैं। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक जवाबात जमा करा दिए। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा कराए। ईरान ने पाकिस्तान के जमा जवाब में इस मरहले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर की। अमरीकी सदर के हुक्म पर फौज ने ईरान पर हमले रोक दिए। ट्रंप ने गुज़श्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा कहा, सदर ट्रंप मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। अमरीकी हुकूमत ने 13 रातों से जारी हमले अचानक रोकने की वजह फौरी नहीं बताई। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर जल्द मुआहदा होने का इम्कान है। अमरीका का मौक़िफ़ था, कार्रवाइयाँ हुर्मुज़ में ईरानी हमलों के जवाब में की गईं। व्हाइट हाउस के ओहदेदार स्टीवन चोंग ने कहा, ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर ट्रंप हमेशा सफारती हल को तरजीह देते रहे हैं। अगर ईरान ने शिद्दत पसंदाना सरगर्मियाँ जारी रखीं तो तमाम ऑप्शंस बरकरार रहें। दानिशमंदी यही है, ईरान मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करे, वरना वो जानते हैं क्या हो सकता है। अमरीकी नायब सदर और अस्करी हुकाम के ईरान पर हमलों से मुतालिक खदशात। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने जंग में मजीद शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वेंस और डेन केन ने जुमा को सदर ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। जनरल डेन केन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश ज़ाहिर की। बताया, अमरीकी फ़ौज ट्रंप के दस्तयाब ऑप्शंस पर अमल कर सकती है और कामयाब भी हो सकती है, ताहम इसके मुमकिन नताइज से खबरदार भी किया। अमरीकी हमले रुकने पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी। ईरान का हालिया हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का भी दावा। पासदारान के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहदी ने कहा, अमरीका के अपने फ़ौजियों के कम जानी नुकसान के आदात शुमार झूठे हैं। ईरानी हमलों में खत्ते में अमरीका के 8 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। 2 हफ्ते में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और 17 ड्रोन्स तबाह किए। एक मकाम पर 20 हिफाजती शेल्टर्स को भी तबाह कर दिया। पासदारान ने मजीद कहा, बरतानिया ने अमरीका की मदद की तो वो भी ईरान का हदफ होगा। अमरीका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। इसराइल जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे।